فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة وإن السنن لنيرة لها أعلام وإن البدع لظاهرة لها أعلام. یاد رکھو خدا کے نزدیک بہترین بندہ وہ امام عادل ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو ہدایت دے، جانی پہچانی سنت کو قائم کرے اور مجہول بدعت کو مردہ بنا دے۔ دیکھو ضیاء بخش سنتوں کے نشانات بھی روشن ہیں اور بدعتوں کے نشانات بھی واضح ہیں۔ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً وَأَحْيَا بِدْعَةً مَتْرُوكَةً وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ، اور بدترین انسان خدا کی نگاہ میں وہ ظالم پیشوا ہے جو خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہوئی سنتوں کو مردہ بنا دے اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کر دے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها۔ روز قیامت ظالم رہنما کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ عذر خواہی کرنے والا، اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی، اس کے بعد قعر جہنم میں جکڑ دیا جائے گا۔ وإني أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمة المقتول فإنه كان يقال يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ويلبس أمورها عليها۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ خدا را تم اس امت کے مقتول پیشوا نہ بنو، اس لیے کہ دور قدیم سے کہا جا رہا ہے کہ اس امت میں ایک پیشوا قتل کیا جائے گا جس کے بعد قیامت تک قتل و قتال کا دروازہ کھل جائے گا اور سارے امور مشتبہ ہو جائیں گے۔ ويبث الفتن فيها فلا يبصرون الحق من الباطل يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضي العمر۔ اور فتنے پھیل جائیں گے اور لوگ حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکیں گے اور اسی میں چکر کھاتے رہیں گے اور تہوبالا ہوتے رہیں گے۔ خدا را مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ جدھر چاہے کھینچ کر لے جائے کہ تمہارا سن زیادہ ہو چکا ہے اور تمہاری عمر خاتمے کے قریب آ چکی ہے۔ فقال له عثمان كلم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج إليهم من مظالمهم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ساری گفتگو کو سن کر کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ذرا مہلت دیں تاکہ میں ان کی حق تلفیوں کا علاج کر سکوں۔ فقال عليه السلام ما كان بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمرك إليه۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک مدینے کے معاملات کا تعلق ہے ان میں کسی مہلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک باہر کے معاملات کا تعلق ہے ان میں صرف اتنی مہلت دی جا سکتی ہے کہ تمہارا حکم وہاں تک پہنچ جائے۔